بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کون ہے؟ ہم مختلف لوگوں سے سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ان کی اپنی عقل و سمجھ کے مطابق کرتے ہیں، اور بعض لوگ انہی نظریات اور افکار سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تعارف کو سمجھنے اور اس کے متعلق علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ خود اللہ رب العالمین قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے متعلق تعارف کروانا ہے، جسے صحابہ رضی اللہ عنہم کے فہم کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، قرآن کو نازل فرمایا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بامعنی اور بامقصد بنائیں اور دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے بعد آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہوں۔ اگر ہم قرآن مجید میں کھلے دل اور دماغ سے غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا حقیقی تعارف حاصل ہو سکے گا، جس کے ذریعہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اچھے سے سمجھ سکیں گے اور اس کی خالص بندگی کرنے میں ہمیں مدد ملے گی، جیسے کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اس میں جلالہ اللہ کے لغوی تحقیق، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے۔ کوئی اور ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس نام سے موسوم نہیں ہو سکتی۔ یہ الہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں معبود یا وہ ذات جو عبادت کے مستحق ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اوصاف کاملہ اور صفات جامعہ کی مالک ذات جو ساری مخلوق کی عبادت کی اکیلی حقدار اور مستحق ہے، یعنی تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن کریم میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، تقریباً 220 مرتبہ۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اور سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے۔ رب کا لفظ لغت میں مالک، مربی، نگراں کے لیے مستعمل ہے۔ یہ لفظ بغیر اضافت کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص استعمال ہوتا ہے، اور جب اسے کسی اور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اضافت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے،
جیسے رب البیت گھر کے مالک کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ربوبیت میں اکیلا اور تنہا ہے، ربوبیت میں اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے۔ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں میں یکتا اور اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور ساری کائنات کا نظام وہی چلاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، جو تمام جہانوں کا رب یعنی پالنے والا ہے۔ اور فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اور فرمایا سورہ فاطر میں، لوگو تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کہاں الٹے جاتے ہو؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ جب اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق، مالک اور مدبر حقیقی ہے، تو پھر عبادت کا حقیقی حقدار بھی اسی کی ذات ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 تا 22 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 تا 63 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے، اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی ہے انتہا درجہ کی عاجزی، انکساری۔ عبادت عبد سے ہے جس کا معنی ہے بندہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبادت ایسا جامع لفظ ہے جو ان تمام ظاہری و باطنی باتوں اور کاموں پر بولا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے اور راضی ہوتے ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سچی بات کہنا، امانت ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعا، ذکر،
تلاوت قرآن مجید اور اس جیسی دیگر عبادات۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کتاب و سنت اور امت کے سلف سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اور وہ بلند و بالا اور ہر چیز کے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس معنی میں آیات اور احادیث ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی ہوں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی، یعنی آپس میں بات چیت نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ ہی 5 کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی مگر وہ جہاں بھی ہوں وہ ساتھ ہوتا ہے۔